امام حسین علیہ السلام کی مجلس سے یزیدیت کی شکست ہوتی. جب حسین کی مجلس ہوتی ہے تو یہ مجلس نہیں، حسین کی جیت کا اعلان. جب جلوس نکلتا ہے تو جلوس نکل کے بتاتا کہ جلوس جیتنے والے کا ہوتا ہے، ہارنے والے کا نہیں. یاد اس لیے کہ حسین ابن علی نے کربلا میں جنگ کچھ اس انداز سے سیکھی. ایسے جیت گیا ہے نبی کا بیٹا. جسموں کی لڑائی نہیں تھی، نظریات کی لڑائی تھی. فکر کے ساتھ فکر ٹکرائی اور حسین کی فکر غالب آ گئی. یزید کی فکر کو مٹا دیا حسین. مجھے حکم ہوا اہمیت عزاداری. 2 جملے سنو اہمیت عزاداری. حسین نے ہر دور کے یزید کی فکر کو مٹا دیا، اپنی فکر کو غالب کر دیا. اس کی فتح کی میں نوید سنا دوں آپ کو اور ایک علامت بتا دوں. حسین کے دشمن نے جب تاریخ لکھی، اس نے خیبر کو جنگ لکھا، خندق کو جنگ لکھا، جمل کو جنگ لکھا، نہروان کو جنگ لکھا. حسین کے دشمن نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی کربلا کو جنگ کربلا نہیں، واقعہ کربلا لکھا. سانحہ کربلا لکھا. باقی جنگیں ہیں تو یہ واقعہ کیوں؟ حجت وہاں بھی تھی، حجت یہاں بھی ہے. تلواریں وہاں بھی تھی، تلواریں یہاں بھی ہیں. لشکر یہاں بھی ہے، لشکر وہاں بھی ہے. وہ جنگ ہے، یہ واقعہ ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حسین نے کربلا میں جنگ کے اصول کو توڑ دیا. حسین نے بتایا کہ 10 محرم 61 ہجری سے پہلے جنگوں کا اصول یہ ہوتا تھا کہ زیادہ جیت جاتے تھے، تھوڑے ہار جاتے تھے، تلواریں بلند ہو جاتی تھی، گردنیں کٹ جاتی تھی، نیزے بلند ہو جاتے تھے، سینے چھلنی ہو جاتے تھے. حسین نے کہا میں نے 10 محرم کو اصول بدل دیا. 10 محرم کے بعد اب اصول یہ ہو گیا، تھوڑے جیت گئے، زیادہ ہار گئے، پیاس جیت گئی، دریا ہار گیا، نیزے ٹوٹ گئے، سینے بلند ہو گئے، تلواریں ٹوٹ گئی، سر نیزوں پہ بلند ہو گئے. حسین نے کہا یہ میری جنگ کو جنگ لکھتے بھی تو کیسے لکھتے؟ وہاں لاکھوں تھے، یہاں 72 تھے. وہ جو لاکھوں آئے تھے انہیں درہم و دینار کا لالچ تھا، خزانوں کے منہ کھولے ہوئے تھے، حکومت کی پیشکش تھی. یہاں جو 72 بیٹھے تھے یہ محبت حسین میں بیٹھے تھے، انہیں لالچ دے کے بلایا گیا تھا، انہیں جنت دے کے اٹھایا جا رہا تھا. وہاں آنے کو کوئی تیار نہیں تھا، یہاں سے جانے کو کوئی تیار نہیں تھا. وہاں منتیں کر کر کے بٹھایا جا رہا تھا، یہاں چراغ بجھا بجھا کے اٹھایا جا رہا تھا. وہاں ہر کوئی سوچ رہا تھا کیا کل میں زندہ رہ جاؤں گا، کیا میں بچ جاؤں گا، کیا میں گھر واپس چلا جاؤں گا. یہاں ہر کوئی سوچ رہا تھا کیا سب سے پہلے میں قربان ہو جاؤں گا، کیا میرا خون حسین کے کام آ جائے گا، کیا میں راہ حق میں چلا جاؤں گا. حسین نے کہا وہاں لاکھوں تھے، یہاں 72 تھے، جنگ ہوتی بھی تو کیسے ہوتی. یہاں سے اکبر نکلا، وہاں سے 2000 بھاگ گیا. یہاں سے قاسم نکلا، وہاں سے 3000 بھاگ گیا. یہاں سے غازی نکلا، وہاں سے 10,000 نے میدان چھوڑ دیا. حسین نے کہا تاریخ لکھے گی وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا. کو توجہ ہے صاحب؟ حسین بتا گئے کہ کربلا نظریات کی فتح تھی. اسی لیے تو یہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ محرم کا مہینہ تلوار پہ خون کی فتح کا مہینہ. تلواریں چل کے بھی نہیں چلی، گردنیں کٹ کے بھی نہیں کٹی. یہ کائنات کا پہلا اور آخری لیڈر ہے حسین ابن علی، جس نے اپنی قوم کو صرف جینا نہیں سکھایا، مرنا بھی سکھایا. اس سے پہلے ہر کوئی یہ بتا گیا کہ موت مار دیتی ہے. واحد ہے حسین ابن علی جس نے بتایا کہ موت کو بھی مارا جا سکتا ہے. حسین نے کہا جینا جینا نہیں ہوتا، مرنے کے بعد جینا جینا ہوتا. اسی لیے تو شہزادہ علی اکبر نے کہا تھا جب حسین نے کہا اکبر موت کی طرف جا رہا ہے، اکبر نے کہا بابا اگر ہم حق پہ ہیں تو کیا پرواہ، ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پہ آ پڑے. شہزادے نے کہا ہم موت پہ جا پڑے. اس سے پہلے یہ جملہ کسی نے نہیں کہا تھا، ہر کوئی یہی سمجھتا تھا کہ موت آتی ہے. اکبر نے کہا ہم بھی موت پہ جا سکتے ہیں.
اکبر نے کہا جنہیں موت مار دے انہیں موت کہتے ہیں، جس سے زندگی مار دے اسے جینا کہتے ہیں۔ حسین کی نظریات کی فتح ہو گئی، حسین کا نظریہ جیت گیا، اور یہ حسین نے پوری کربلا لپیٹ کے مجلس حسین کو دے دی۔ یہ جو آج ہم جتنے بھی اکٹھے ہوتے ہیں یہ واحد قوم ہے جو مجلس حسین میں دنیا کی ہر عبادت جنت کے لالچ میں کی جاتی۔ نماز پڑھو تو لالچ جنت کا، روزہ رکھو تو لالچ جنت کا، ٹھیک، حج کرو تو لالچ جنت، رکھو بانیے مجلس کے سر پہ قرآن، اس نے جنت کے لالچ میں مجلس نہیں کروائی۔ تم جنت کے لالچ میں سننے نہیں آئے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو میری تائید۔ اب آپ مجھ پہ سوال کریں کہ یہاں جنت کا لالچ کیوں؟ اس لیے کہ مجلس حسین میں آ کے جنت چھوٹی نظر آتی ہے۔ مجلس حسین زندہ معجزہ ہے، کوئی آئے تو صحیح، یہ امام بارگاہ کے گیٹ کے دروازے نہیں کھلے ہوتے، حسین بازو پھیلا کے کھڑے ہوتے، حسین اعلان کر رہے ہوتے ہیں کوئی حر بننا چاہے تو آ جائے۔ مجلس شبیر میں مومن نہیں آتے، حسین آتے ہیں، ہم حسین سے ملنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ یہ گھر حسین کا گھر ہے، یہاں میزبان حسین ہے، مہمان ہم ہیں، اور یہ وہ میزبان ہیں جو قاتل کو بھی شربت پلا دیتے ہیں۔ ذرا مجلس حسین کی اہمیت کو ذہن میں رکھیں۔ مجلس حسین کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ مجلس حسین میں انسان تصورات میں نہیں آ سکتا۔ آپ پریشان تھے تو اس دروازے کے باہر تھے، آپ کو خوف خطرہ پریشانی تھی، غم تھا تو وہاں سے باہر تھا، یہاں آئے اب کوئی سوچ نہیں، اب تمہارے شعور میں ایک ہی چیز غالب ہے، حسین۔ میں زندہ معجزے بیان کر رہا ہوں تو میں دوسرا معجزہ بیان کر دیتا ہوں۔ مجلس حسین میں بیٹھ کے مجھے کوئی انسان گناہ کر کے دکھائے، جو بول سکتا ہے وہ بولے گا سرکار۔ اس دروازے کے باہر تھے تو تمہارے پاس تمہارا اختیار تھا، جھوٹ بول سکتے تھے، غیبت کر سکتے تھے، کسی کا برا سوچ سکتے تھے، لیکن جو ہی حسین کے گھر آ گئے اب چاہتے ہوئے بھی گناہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب کہ اب تمہارے جسم تمہارے پاس ہے، اختیار تمہارے پاس نہیں۔ حسین نے تم سے تمہارا اختیار چھین لیا ہے، اور ایک وقت میں ایک جگہ پہ مجلسیں نہیں ہو رہی ہوتی، ہزاروں جگہ پہ ہو رہی ہوتی، سینکڑوں نہیں سن رہے ہوتے، کروڑوں سن رہے ہوتے۔ پھر میں جملہ دوں، آج بھی کروڑوں بندوں کو جو گناہ سے بچاتا ہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ آج بھی حسین اپنے گھر بلا کے تمہیں گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ جتنی دیر مجلس شبیر میں بیٹھتے ہو، امام بارگاہ میں نہیں بیٹھتے، حسین کے کرم کے سائے میں بیٹھتے۔ یہاں پہ آ کے انسان کا غرور ختم ہو جاتا ہے، تکبر مٹ جاتا ہے، تصورات سے انسان عاری ہو جاتا ہے۔ ابلیس تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا، توجہ ہے سرکار، شیطان تمہیں بھٹکا نہیں سکتا، جنت کی تمہیں خواہش نہیں رہتی،